السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جماعت نہم کی اردو کی کتاب کے دوسرے سبق نظم نعت کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ نظم نعت کے شعر نمبر 1 تا 4 کی تشریح میں کر چکی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں شعر نمبر 5 کی تشریح کروں گی، تو آئیے شعر نمبر 5 ملاحظہ فرمائیے۔ گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ شعر کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ گرتے ہوں کو، بے سہارا لوگوں کو، مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں کو تھام لیا، سہارا دیا۔ تاجدار سردار، بادشاہ حکمران بھی ہو سکتا ہے۔ یثرب مدینے کا پرانا نام، اور بطحا مکہ معظمہ مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں۔ انہی الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شعر کا مفہوم ہے: اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گرتے ہوئے لوگوں، مراد بے سہارا لوگوں، مصیبت زدہ لوگوں کو جس ہاتھ نے سہارا دیا، اے مکہ اور مدینہ کے بادشاہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر مولانا ظفر علی خان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال رحم دلی اور مہربانی کو بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک تعارفی جملہ ترتیب دیا۔ شعر کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور مہربانی بیان کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے سردار بادشاہ کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بے حد نرم دل، شفیق اور مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ظلم و جہالت کی تاریکی نے انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ انسانی حقوق پامال ہو چکے تھے۔ غریب اور نادار لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ وہ گزر بسر کے لیے ظالم آقاؤں کی غلامی کرنے پر مجبور تھے۔ یہاں شاعر زمانۂ جاہلیت میں، اسلام سے قبل زمانۂ جاہلیت میں غریبوں اور مفلس نادار لوگوں کی حالت زار کو بیان کر رہا ہے کہ غریب نسل در نسل سود کے جال میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے اپنے آقاؤں کی غلامی میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ اسی طرح یتیموں کا مال ناحق طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ان کو تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا، یعنی یتیموں کی کفالت اور سرپرستی کرنے والا کوئی نہ ہوتا تھا، اور ان کا مال ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ظلمت کے تمام اندھیرے چھٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کے حقوق مقرر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے کو نیکی قرار دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غریبوں، مسکینوں، بے بس اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت زدہ لوگوں کی داد رسی کیا کرتے تھے، بے بسوں اور بے سہاروں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک بڑھیا کا واقعہ اکثر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ آگ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ اس بے معمول ایک دن جب اس نے آگ پر کوڑا نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت کی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس
اس کے گھر تشریف لے گئے، آپ کو پتہ چلا کہ اس کی دیکھ بھال کرنے اور اس کی عیادت کرنے والا کوئی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوب دیکھ بھال کی، اس کی عیادت کی، اس کے گھر کا سارا کام کاج بھی کر دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور مہربانی ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ اسی لیے شاعر کا موقف ہے کہ تمام گرے ہوئے انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ راست پر چلا کر تمام انسانوں کو جہنم کی آگ میں گرنے سے بچا لیا۔ اس سے متعلق ایک حوالہ آتا ہے، غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ شاعر کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور مہربانی سے اہل مکہ کی زندگیوں میں انقلاب رونما ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحم دلی اور مہربانی کی وجہ سے اہل مکہ کے دلوں میں گھر کر گئے، اور ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکہ کو فتح کر لیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سردار بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مدینہ میں بھی ایک مثالی ریاست مدینہ قائم کی، اس طرح جس کی دنیا میں کہیں بھی نظیر نہیں ملتی۔ تو اس طرح مکہ اور مدینہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں۔ اس سے متعلق ایک شعر آتا ہے، مختار ہیں آپ مختار مدینہ، کونین کے سردار ہیں سردار مدینہ۔ تو یہ تھی شعر نمبر 5 کی تشریح، جو میں نے انتہائی آسان الفاظ میں متعلقہ حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم شعر نمبر 6 کی تشریح کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔